غدا رسول الله ويقيني بحیثیت بیوی دین اسلام کی نظر میں سب سے اچھی بیوی وہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر 4 صفات ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ دین کے معاملے میں خامند کی مددگار ہو، دین کے معاملے میں خامند کی مددگار ہو۔ مثلا خامند بچوں کی نیک تربیت چاہتا ہے، بچوں کو دین پڑھانا چاہتا ہے، دین کی کوئی بھی نیت بندے کے اندر ہے تو یہ بیوی اس کی وزیر، اس کی مشیر بن کے کام کرے۔ گائیڈ لائنز خامند کی ہوں گی اور یہ عورت اس کی معاون بن کے کام کرے گی۔ دوسری صفت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی ایسی ہو کہ اس کو دیکھو تو دیکھنے سے دل خوش ہو جائے۔ ذہن میں رکھنا کہ خوبصورت بیوی کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور خوبصورت بیوی کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بیویاں رشک کمر ہیں، چاند جیسی خوبصورت ہوتی ہیں، مگر ضد بازی ہوتی ہے اور خامند کے ساتھ ہر وقت جھگڑا فساد کرتی ہیں، تو خامند ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام کی بات میں گہرائی دیکھیے، حسن دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کی دوسری صفت یہ کہ جس کو دیکھنے سے دل خوش ہو۔ واقعی جو خدمت زیادہ کرے، جو وفادار زیادہ ہو، جو بات مانے، جس میں نیکی زیادہ ہو، اس چہرے پر نظر پڑے تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو گویا بیوی کے اندر دوسری صفت یہ کہ وہ ایسی نیکوکار، پرہیزگار اور خدمت گزار ہو کہ خامند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک بیوی میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے میاں کی بات مانتی ہو۔ گھر کا نظام چلانے کے لیے رب کریم نے مرد کو امیر بنا دیا۔ آج چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کو انچارج بناتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی کام کا کوئی بھی انچارج نہ ہو تو پھر سبھی انچارج بن جاتے ہیں۔ فیکٹریاں لوگ بناتے ہیں تو اس میں بھی مینیجر ہوتا ہے جو سب کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے، سب کی کیئر ٹیکنگ کرتا ہے اور مینیج کرتا ہے بزنس کو۔ اللہ رب العزت نے بھی چھوٹے سے گھرانے میں مینیجر بنا دیا، امیر بنا دیا، اور یہ ذمہ داری اللہ نے مرد کو عطا کی۔ عورت کو نہ بنانے میں 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ امیر بنتی تو باہر کے کاموں کو کیسے سمیٹ پاتی، اور دوسرا یہ کہ طبعاً عورت نرم مزاج ہوتی ہے، جلدی متاثر ہو جاتی ہے، جذبات میں جلدی آ جاتی ہے، لہذا اس کے فیصلے بڑے جلدی ہوتے ہیں۔ اگر طلاق کا حق کبھی عورت کو دے دیا جائے تو مرد تو زندگی میں 3 طلاقیں دیتا ہے، یہ ایک دن میں 300 طلاقیں دے کر دکھا دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر بنایا اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر قوام بنا دیا، یعنی وہ ان کے گھر کی زندگی کے قیام کا سبب ہیں، ان کے امیر ہیں۔ تو جب پروردگار نے ڈیسیژن فرما دیا، اب جھگڑے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ خواہ مخواہ بیوی الجھتی پھرے کہ میری بات مانی جائے، میرا ہاتھ اوپر رہے، یہ خواہ مخواہ کی زندگی کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ نیک بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے خاوند کو بڑا بنا کے رکھے کہ اس لیے اللہ نے اسے بڑا بنایا۔ چنانچہ کتنی ایسی نیک بیویاں ہیں
کہ اپنے خاوند سے تعلیم یافتہ بھی زیادہ ہوتی ہیں، اپنے خاوند سے ان کو ذہانت، عقل مندی، ہر اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہوتی ہے، مگر ان کو دیکھا کہ ہر بات میں وہ پگڑی اپنے خاوند کے سر پہ باندھتی ہے، ہر بات اپنے خاوند کے ذریعے سے کرواتی ہیں، لوگوں کی نظر میں اس کو بڑا بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے اس عورت سے کہ جو کام تو خود سمیٹے اور کریڈٹ اپنے میاں کو دے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بڑا بنایا۔ آج کل کی ایک بڑی مصیبت جو شیطان نے ڈالی وہ یہ کہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی یہ طے ہی نہیں کر پاتے کہ آخری فیصلہ کس کا ہوگا۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کسی جماعت میں کوئی امیر ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد امیر کے ساتھ ہوتی ہے، امیر جو بھی فیصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی۔ تو گھر میں خاوند امیر کی مانند ہے، لہذا جو فیصلہ خاوند کرے گا برکت اس میں ہوگی۔ ممکن ہے بیوی اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنی عقل مندی کی وجہ سے کوئی اور مشورہ لے کر آئے جو ظاہر میں اچھا نظر آتا ہو، مگر اس بات کو بیوی نے منوا بھی لیا زبردستی تو اس میں برکت نہیں ہوگی جب تک خاوند کا اپنا بھی ڈیسیژن وہی نہ ہو۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ جو کام بھی کرنا چاہتی ہے اپنے خاوند کو پیش کرے اور اس کو اپنے ساتھ ملائے، کانفیڈنس میں لے، اس کے دل کو خوش کر کے اس سے وہ فیصلہ کروائے تاکہ اس فیصلے کے اندر برکت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ممکن ہے تم ایک چیز کو پسند کرو تمہارے لیے اس میں شر ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو تمہارے لیے اس میں خیر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ لہذا گھروں میں عورتیں جو مشورے کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، وہ اپنی ظاہری نظر کے طور پر کرتی ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اس مشورے میں برکت بھی اللہ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے۔ تو نیک بیوی اپنے مشورے میں برکت دلوانے کے لیے اپنے میاں کو مناتی ہے، اور میاں کو منا لینا نیک بیویوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ ایک وقت میں نہ بھی کہتا ہے کسی بات پر تو جب وہ بیوی سے خوش ہوتا ہے تو وہ 2 دفعہ ہاں کرے گا۔ تو اس لیے ذرا خاوند کی طبیعت کو سمجھنا اور موقع مناسب کے محل بات کرنا یہ اچھی عادت ہے۔ موقع محل کے مناسب کی گئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے۔ چنانچہ نیک بیوی کی تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے خاوند کی بات ماننے والی ہو، اس کے اندر مان کے چلنے کا جذبہ ہو، اور وہ یہی سمجھے کہ میرے پروردگار کا حکم ہے، میں مان کے چلوں گی تو اس میں میرے لیے برکت ہوگی۔ چوتھی صفت یہ بتائی کہ نیک بیوی کی چوتھی صفت یہ کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اس عنوان پر تو کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جیسے مردوں کا جہاد میدان جنگ میں جا کر ہوتا ہے، عورت کا جہاد گھر میں رہ کے ہوتا ہے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے معاملے میں۔ تو 4 علامتیں نیک بیوی کی بتائی گئیں۔ دین میں خاوند کی مددگار ہو، اتنی نیکوکار ہو کہ خاوند کی نظر چہرے پہ پڑے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور اس کے اندر بات کو ماننے کا جذبہ ہو، اور وہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ صداقت ہو تو دل سینوں میں کھچنے لگتے ہیں واعظ، صداقت ہو تو دل سینوں میں کھچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے گر مانی نہیں جاتی۔ اللہ